کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحت طویل السقط۔ لوگوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حالات مبارک کیسے تھے، آپ کا مزاج کیسا تھا، تو میں بتاؤں اس کو کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے فکر مند رہتے تھے جیسے کسی بندے کے اوپر بڑا بوجھ ہو، بڑی ذمہ داری ہو۔ مثال کے طور پہ کل کوئی کام کرنا ہے، بڑا پروگرام کرنا ہے، میں بھی فکر مند ہوں گا، آپ بھی ہوں گے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایسی تھی گویا کہ بڑا کوئی فکر مند انسان ہے، اور ایسی کیوں نہ ہوتی، اللہ نے ساری کائنات کی فکر جو اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی۔ ما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے محبوب، ہم نے ایک قبیلے کا آپ کو رسول نہیں بنایا، صرف قریش کا نہیں بنایا، صرف مکے والوں کا نہیں بنایا، صرف عرب کا نہیں بنایا، بلکہ کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک اللہ کے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ فکر مند ہوں، پوری کائنات کے جو آپ نبی ہیں، کائنات کے کونے کونے تک جو پیغام نبوت پہنچانا ہے، اس لیے دائم الفکرہ، بڑی ہمیشہ فکر ایک لاحق رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کو راحت اور دنیا کی لذتوں سے بالکل آپ کنارہ کش تھے۔ یہی وجہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بستر پر سونے کے لیے اللہ کے پاک نبی تشریف لائے، میں نے وہ بستر دورہ کر کے بچھا دیا تھا تاکہ نرم محسوس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، عائشہ وہ میرا بستر کہاں گیا جس پر میں پہلے سویا کرتا تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہی بستر تو ہے، صرف ہم نے دورہ کر دیا تھا تاکہ نرم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ میں دنیا کے بستروں پر لذتیں لینے نہیں آیا، میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بسترے کو اسی طرح کر دو جیسے پہلے تھا۔ اس لیے صحابی رسول بتاتے ہیں، لیس لہ راحت، دنیا کی راحتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی عیش و عشرت، اللہ کے پاک نبی اس سے بہت دور رہتے تھے۔ طویل السکت، بڑی لمبی خاموشی چھائی رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی بغیر ضرورت کے آپ گفتگو نہ کیا کرتے تھے، آپ اکثر خاموش رہتے تھے اور خاموشی آپ کے اوپر چھائی رہتی تھی۔ آگے فرماتے ہیں، لا یتکلم فی غیر حاجت، جب تک حاجت نہ ہوتی، جب تک ضرورت نہ ہوتی، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہیں فرمایا کرتے تھے، بے موقع نہیں بولتے تھے۔ میں کئی دفعہ ایسی جگہ بات کر دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں یار مولوی صاحب چپ کر جاؤ، یہاں بات نہیں کرنی تھی، بچے بول جاتے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ بات کر دیتا ہے، سننے والا کہتا ہے یار یہاں تو نہیں بولتے تو اچھا تھا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا، ایک بات بھی ایسی نہیں آئی کہ سننے والا کہتا ہے یار یہاں تو نہ بولتے تو اچھا تھا، نہ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی جب بھی بولے ضرورت کے وقت بولے، جب بھی بولے سچی اور صحیح بات بولے ہیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ، سارے بولو صلی اللہ۔ آگے کہتے ہیں جی، یفتتح الکلام ویختم باشتاقہ، بعض دفعہ بندہ کلام کرتا ہے، متکبرین بندوں کی عادت ہوتی ہے، بات بولتے ہیں اگلے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، چھوٹی سی بات کر دی آہستہ سے، اگلے میں جی او یار اب بتایا تو ہے نا،
آگے غصے ہو جاتے ہیں، بات خود کمزور کرتے ہیں، غصہ اگلے پر کرتے ہیں کہ جناب بتایا تو ہے، کتنی دفعہ بتاؤں؟ فرمایا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایسی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات شروع فرماتے اور ختم تک بے اشداقی منہ بھر کر بات کرتے، یعنی بالکل تفصیل سے کھول کر بات سمجھاتے، بات مخفی نہ رکھتے، لفظ منہ کے اندر نہ دباتے، بلکہ جو بات ہوتی آپ کھول کر خوب اگلے بندے کو سمجھایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ ثلاثا لتوقل عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض دفعہ ایک بات کو 3 دفعہ دوہرا لیتے تاکہ اگلے بندے کو بات خوب سمجھ میں آ جائے، ایسے سمجھا کر بات کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا یتکلم بجوامع الکلم، اور آپ جب بات کرتے تو جامع کلمات کے ساتھ گفتگو فرماتے، لمبا پیڑا نہیں پا دے اور لمبی تقریر جناب سن سن کے اگلا بندہ تھک جائے، یار بس کرے، نا 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 نا، یتکلم بجوامع الکلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی جامع کلمات عطا فرمائے تھے۔ میں 1 گھنٹہ تقریر کر کے آپ کو ایک بات سمجھاؤں، اللہ کے نبی 2 لفظوں میں سمجھا دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یتکلم بجوامع الکلم، جب بھی آپ کلام فرماتے جامع کلمات کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ کلامہ فصل ولا فضول، آپ کے کلام، آپ کی بات فیصلہ کن بات ہوتی، اٹل بات ہوتی، اس میں کوئی فضول بات نہ ہوتی، کوئی لایانی بات نہ ہوتی، ادھر ادھر کی بات نہ ہوتی۔ ہم ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بندہ بات کرتا ہے، بندہ کچھ اور پوچھ رہا ہوتا ہے، ہم بات کو ادھر پھیرتے ہیں پھر ادھر پھیرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں پھیر پھور کے بندہ کہتا ہے یار میں نے کیا پوچھا ہے، او یار صبر کر میں ادھر ہی آ رہا ہوں، تیرے سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں، ایسا کرتے ہیں نا ہم، او ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے تو نے کیا پوچھا ہے، ادھر ہی آ رہا ہوں۔ کہ اللہ کے نبی ایسے نہیں کرتے تھے کہ جانا ادھر ہو چل ادھر پڑے، ایسے نہیں کرتے تھے۔ ابھی بزرگ جا رہے تھے نا، وہ بھول کے راستہ ادھر چل پڑے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جانا ادھر اور ادھر چل پڑے، بات کوئی اور کرنی اور ادھر کو فرمایا نا، اللہ کے نبی کلامہ فصل لا فضول، آپ کا کلام فیصلہ کن کلام ہوتا تھا، جیسے اللہ داؤد علیہ السلام کو فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب، فیصلہ کن خطاب عطا فرمایا تھا، جیسے داؤد کو اللہ نے عطا فرمایا ایسے اپنے محبوب کو بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر، فرمایا آپ کی کلام میں کوتاہی بھی نہیں ہوتی، یوں بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا نا، میں نے سورہ کوثر بیان کی، ایک بندے نے مجھے بعد میں کہا تقریر بڑی سونی کی تھی نے، لیکن ون ہر تے کوئی گل نہیں کی تھی نے، فصلی لربے کا ون ہر، باقی تو باتیں آپ نے پوری صحیح کر لی، ون ہر پہ آپ نے بات کوئی نہیں کی۔ ابھی میری تقریر میں کوتاہی بندے نے نکال لی نا، اللہ کے نبی کی تقریر اور گفتگو میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں نکال سکتا تھا، سبحان اللہ۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا فلانی بات رہ گئی، نہ، بات مختصر، بات جامع، اور ہر موضوع پر جو ضرورت کی بات ہوتی سیر حاصل اللہ کے پاک نبی گفتگو کرتے، سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے کہتے ہیں صحابی رسول مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں اللہ کے نبی کیسے تھے، لا بالجافی ولا المہین، جافی کہتے ہیں سخت مزاج آدمی کو، بندہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، بعض بندے ہوتے ہیں نا لوگ اس سے بات نہیں کرتے، وہ سمجھتا ہے شاید میرا روب ہے بڑا، وہ سمجھتا ہے میرا کیا ہے، اگلا بندہ نے یار اس نے متھے کون لگے، بس جان چھڑاتے ہیں۔ استاد شاگرد جا رہے تھے نا گاڑی پہ، تو آگے کوئی بندہ بیٹھا تھا، اس نے کوئی ایسا جملہ کہا جو استاد کو پسند نہیں آیا، پچھلی سیٹ پہ شاگرد بیٹھا تھا، تو استاد نے اس کو تھپڑ مار دیا اگلے بندے کو، اور وہ بندہ ماشاءاللہ بڑا صحت مند تھا، وہ غصے سے آیا استاد کی طرف مارنے کے لیے، تو شاگرد نے دیکھا میرے سامنے استاد کو مار پڑے، تو
یہ بھی اچھی بات نہیں، اور میرے اندر اتنی جرت بھی نہیں کہ میں اس کے ساتھ لڑائی کر سکوں۔ وہ جب پیچھے غصے کے ساتھ مڑا نا استاد کی طرف، تو شاگرد نے اشارہ کیا، وہ بندہ پاگل ہے۔ آپ نے استاد کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ اس طرح اشارہ کیا کہ یہ بیچارہ فارغ ہے۔ اس بندے نے کہا چلو پاگل آدمی ہے، بیچارے نے تھپڑ مار دیا، اب میں کیا کہوں۔ وہ واپس بیٹھ گیا۔ جب واپس آئے نا راستے میں، استاد کہتا ہے پھر پتر میرا روب تکے ہی، پھر میں تھپڑ مارا تو بندے نے جرت نہیں ہوئی کہ جوابی مجھے تھپڑ مارے۔ اس نے کہا استاد جی تھوڑا روب نہیں، کچھ کمال میرا بھی اس وچ ہے۔ وہ کیڑا؟ استاد جی میں اشارہ کیتا کہ بندہ فارغ ہے، اس تو چپ کر گیا۔ تو بعض دفعہ بندہ فارغ ہوتا ہے، سمجھتا ہے میرا بڑا روب ہے جی، میرے نال گالی کوئی نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ بندہ یہاں سے کیا ہوتا ہے جی، لوگ اس سے ویسے جان بچاتے ہیں کہ اس کے متھے لگنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ایسے کئی لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی سیرت کتنی پاک ہے۔ صحابی رسول کہتا ہے کسی بندے کے دل میں خیال تک نہیں آیا کہ میں اللہ کے نبی سے بات نہ کروں، کہ کوئی آگے سخت بات نہ کر دیں، پر میں نانا ہر بندہ چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ سمجھتا تھا کہ میں ان سے بات کروں گا تو اخلاق سے ہی پیش آئیں گے۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اور بعض دفعہ کسی سے بندہ بات کرے، اگلا آدمی دوسرے کو بےعزت کر کے رکھ دیتا ہے، ایسا رکھا جواب دیا، اگلے کی عزت کا خیال ہی نہ کیا، ایسا گھٹیا لفظ اس کے لیے بول دیا، اس کو بے عزت کر کے رکھ دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بھی سختی نہیں تھی کہ کوئی بندہ قریب نہ جاتا، اور کبھی آپ نے ساری زندگی کسی آدمی کو بے عزت کیا بھی نہیں تھا، کسی کو بے عزت نہیں کیا تھا۔ جو سچی عزت والا ہوتا ہے وہ دوسرے کی عزت کا بھی خیال کرتا ہے، جو خود سچی عزت والا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی عزت کا خیال نہیں کرتا۔ میرا دل کرتا ہے حدیث پوری کر لوں، کہیں بات دوسری طرف نہ نکل جائے، لیکن ایک چھوٹی سی بات بڑی پیاری یاد آئی ہے تو عرض کر دوں۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے بھائی جناب اس وقت عزت والا کون ہے، تو میں کہوں میں ہوں جی، میرے سے بڑھ کے تو اور کوئی نہیں، مولانا عبداللہ صاحب نہ جی نہ، ان کا تو کوئی نہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو معلوم ہے میری اپنی عزت سچی نہیں ہے۔ سچی عزت والا دوسرے کی عزت کرتا ہے، سچی عزت والا بڑوں کی احترام کرتا ہے۔ اس پر میں مثال عرض کر دوں۔ ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل کریم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عزت دار شخص کون ہے؟ اب آپ بتائیں اگر توجہ ہے تو۔ حضور کہتے کہ میں عزت دار ہوں۔ جواب ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ بولو، اس سے بڑا ٹھیک کیا جواب ہوگا؟ حضور سے بڑھ کے کون عزت دار ہو سکتا ہے صلی اللہ۔ آپ کہہ سکتے تھے نا کہ میں ہوں، اور بالکل 100% جواب ٹھیک تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں۔ حضور نے فرمایا کریم تو یوسف علیہ السلام ہے۔ کون ہے جی؟ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو، یوسف علیہ السلام بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام بیٹے اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، والد بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، پردادا بھی نبی ہیں، اس لیے کریم ہے، بڑی شان والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی سچی عزت والے تھے، سچی عزت والے نے دوسرے کی عزت کا خیال رکھا ہے، تو دوسرے کی عزت کرنے سے عزت میں کمی کوئی نہیں آتی، اللہ نے آپ کو اور عزت عطا فرمائی۔ بہرحال اللہ کے نبی کسی کی بے عزتی کرنے والے، توہین کرنے والے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عزت دینے والے تھے۔ یہ بھی اگر موضوع پہ باتیں کئی ذہن میں آتی ہیں، بلال جس کو ساتھ کھانا کھلانے کے لیے کوئی نہیں بٹھاتا تھا، فتح مکہ والے دن میرے نبی نے نہیں کہا تھا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے؟ بولو عزت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ تو میرا نبی تو عزت دینے والا تھا، توہین کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، اللہ کے نبی عزتیں دینے والے تھے۔ صحابی رسول بتاتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو نبی پاک کیسے تھے، تو سنو اللہ کے نبی کسی کی توہین کرنے والے۔ آگے فرماتے ہیں جی یعظم النعمت وان دکت، فرمایا نعمت چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی اتنی بڑی تعریف کرتے تھے کہ بندہ شش کر اٹھتا تھا۔ مثال کے طور پہ پانی کا گھونٹ بڑا اللہ کی حمد بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، اور پھر اگر لقمہ کھانے کا مل گیا تو شکر ادا فرمایا۔
کا تھوڑی نعمت بھی کیوں نہ ہوتی، زبان پر شکر اتنا بڑا اللہ کے نبی کرتے، انسان سن کر کے حیران رہ جاتا۔ معلوم ہوا ہماری زبانیں جو ناشکری کے کلمات بولتی ہیں یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سیرت کے خلاف ہے۔ لوگوں میرے نبی کی سیرت یہ ہے، میرے نبی کی سنت یہ ہے، زبان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے صحابی کہتے ہاں اتنی بات ہے، بعض دفعہ کھانے کی چیز آتی، حضور کبھی مذمت تو نہیں کرتے تھے، بھائی یہ ایک جگہ کھانا پکا ہوا ہے نا، تعریف بھی فرماتے تھے لیکن اس کی بہت زیادہ تعریف نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ تعریف کیوں کہ اس میں پھر ہرس اور لالچ کا شبہ پیدا ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ میٹھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، آپ میٹھی چیز کا نام آتا ہے تو آپ مولویوں کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، میٹھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، لیکن آپ نے اتنی تعریفیں کوئی نہیں کی کہ میٹھی چیزیں کھایا کرو اور یہ اور وہ، اور تاکہ لوگ ہرس کا جذبہ پیدا ہو، نہ ایسی نہیں، کھانے کی تعریف آپ فرماتے تھے، مذمت نہیں۔ بستاً جیسے گھر میں گئے کھانا پکا ہوا جناب، تو کبھی ہم کہہ دیں گھر والوں سے کہ آپ نے اچھا بنایا تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن مذمت کر دیں یہ کیا پکائے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خاص کر آج کل جو گرمیوں کا موسم ہے، کچن کے اندر بادشاہ ہمیں تو کوئی گلاس اٹھانے کے لیے جانا پڑے تو اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بھاگ کر باہر نکلتے ہیں، تو جنہوں نے وہاں گھنٹہ 2 گھنٹے ہمارے لیے کھانا بنایا اور جب ہم کھانا کھائیں کہیں مزہ نہیں آیا جی، تو پھر تو ان کے دل ٹوٹتا ہے نا جی، پہلے وہ اندر گرمی تو پھر جناب وہ تو ایک جملے دی گرمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کبھی نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کبھی ایسے، آپ نے کھانے کی تعریف فرمائی۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کو حدیث سنائی تھی کہ ام ہانی کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، سالن آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی روٹی پڑی ہے خشک اور سرکہ پڑا ہے اور سالن کوئی نہیں، تو آپ وہ خشک روٹی لے کر سرکے کے ساتھ لگا کے کھانے لگ گئے اور فرما رہے تھے واہ واہ بھائی سرکہ بھی بڑا بہترین سالن ہے، سرکہ بھی بہترین سالن ہے، سرکہ بھی بہترین سالن ہے۔ کیا خوبصورت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی مہمان گھر میں آئے تو میزبان اس کو چیز دینے میں قلیل نہ سمجھے، بھئی ذرا یہ چھوٹی چیز یہ کس طرح پیش کرا، فرمایا نہ، وہ جو چیزیں پیش کرے، اور مہمان کو چاہیے کہ جو میزبان نے پیش کی اس کو حقیر نہ سمجھے، جو اس نے پیش کی خوشی سے قبول کرے۔